یہ میرے لیے بھی عجیب تھا کہ جو انہوں نے وجوہات لکھی کہ جی ان کو تقابل کرانا ہے ان کاغذات سے، اور کہ جی فرح گوگی کو بھی ملک ریاض نے کچھ جو ہے ان کے زمین دی تھی، اور یہ کہ ہم نے یہ جو ٹرانزیکشنز ملک ریاض صاحب نے جو القادر یونیورسٹی کو جو رقبہ اور اس کے علاوہ جو کچھ کیش بھی ترسیل کیا تھا ان کے اکاؤنٹس میں، بلڈنگز میں، تو ان کے بارے میں بھی اس کو مزید تقابل کرانا ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کے جو ہے فضول قسم کی باقیات وہ وجوہات موجبات لکھ کے کو 25-30 نکات بنا کے رکھ دیے تھے، جن میں سے بیشتر تو وہ تھے جو اس کا پس منظر بتاتے چلے آئے، اور 2-3 تھے جو بنیادی طور پر جو وجوہات جن کی بنیاد پر مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ تو میں نے اس میں ان کو بتایا کہ جی یہ ساری جو ہے ان کی بحث ہی عبث ہے، اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب خود کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اس میں جو ان کے سامنے انکشافات ہوئے ہیں، المشرق بینک کی جانب سے جو جواب آیا ہے، اور اس میں جو ملک ریاض کی اپنے جو درخواست جس میں سی ایم اے دی گئی ہے اس کا بھی جواب ہے۔ اگر اس میں دیکھیں تو وہ این سی اے یعنی نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی جو ہے اس کے درمیان اور مبشرہ جو ان کی بہو ہے ملک ریاض کی، اس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جس میں یہ 2018 میں المشرق بینک جو تھا اس کے اکاؤنٹ کو منجمد کیا تھا ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے حکم کے تابع، چونکہ وہاں انہوں نے این سی اے نے ایک انکوائری کھولی تھی کہ حسن نواز کی جو 1 ہائیڈ پارک کی جو وہ تھا فلیٹ تھا، وہ اس کو انفلیٹڈ قیمت پر 15 ارب کا تھا اور 50 ارب روپے پہ ملک ریاض صاحب نے وہ خریدا تھا، اور اس پر انکوائری ایک شروعات ہوئی تھی، اور اس کی پاداش میں اس انکوائری کے میں یہ فریز کر دیا گیا تھا اماؤنٹ جو تھا یہ المشرق میں جو مبشرہ کا جو اکاؤنٹ تھا۔ تو اس کے جو تھیں جو سپریم کورٹ میں جواب دیا المشرق نے کہ یہ 2018 میں فریز ہوا تھا، اور یہ جو ہے 7 نومبر 2022 کو 7 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے این سی اے کے درمیان اور مبشرہ کے درمیان کہ اگر یہ جو ہے ڈی فریز کیا جاتا ہے تو بلا حیل و حجت کے یہ جو میرا اکاؤنٹ کے پیسہ ہے یہ سارا جو ہے ان کے این سی اے کے حکم پر اس کو ترسیل کر دیا جائے، باگزار کر دیا جائے۔ 22 نومبر 2019 کو ڈسٹرکٹ جج اس کو آرڈر کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے جو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کا آرڈر ہوتا ہے، اور اس اماؤنٹ کو ڈی فریز کر دیتا ہے تو این سی اے لکھتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اب یہ ڈی فریز ہو چکا ہے المشرق بینک کو، اور المشرق بینک کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے پاکستان کا ملک بیریا ٹاؤن لمیٹڈ کے نام میں، یہ اس کے جو ہے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفر کر دیا جائے سارا۔ اب اس کا نہ تو یہ کابینہ کی میٹنگ تو جو ہے محترم عمران خان کی سربراہی میں یہ 3 دسمبر کو ہوتی ہے، یہ 22 نومبر اس سے پہلے یہ اماؤنٹ براہ راست این سی اے کے حکم کے تحت اور ان کی جو معاہدہ ہوتا ہے بیریا ٹاؤن کے درمیان، یہ اس کی تکمیل میں یہ المشرق بینک جو لندن کا ہے وہ اماؤنٹ ترسیل کر دیتا ہے سیدھا سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ جو اکاؤنٹ ہے رجسٹرار نے کھولا ہوا ہے۔ تو اس میں نہ کہیں حکومت پاکستان کا دخل عمل ہے، نہ کہیں اس میں محترم عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا کوئی دخل عمل ہے، نہ اس میں شہزاد جو
پاکستان کی ایسٹ ریکوری یونٹ کا انچارج تھا نا، اس کا کوئی اندراج اور ذکر ہے اس معاملے میں. تو میں نے یہ کہا کہ جناب جب سیدھا یو کے سے اماؤنٹ سیدھا جو ہے سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ اس کی تکمیل میں جو حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کے جو ان کے ذمے جو ٹھہرایا گیا تھا نادہند ہونے کا جو ذمہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ جو رقبہ سندھ میں جو بحریہ ٹاؤن کے لیے خریدا ہے اس کی قیمت انہوں نے کم ادا کی ہے حکومت کو، اس لیے ان کے ذمے وہ قیمت لگا کر اور باقی کی قیمت کہا گیا کہ آپ جمع کروائیں، اور سپریم کورٹ نے اس کی عملداری کے لیے ایک اکاؤنٹ بھی کھولا اور رجسٹرار کو حکم دیا کہ رپورٹ کرتے جائیں. سو اس میں جب براہ راست ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں کیبنٹ کی تو 3 دسمبر 2019 کو جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں صرف وہ اکنالج کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ اماؤنٹ جو ہے آئی ہے، جبکہ پاکستان کو اس وقت سخت فورن ریمیٹنسز کی ضرورت تھی. سو یہ پاکستان کے اسی اکاؤنٹ میں آیا جو رجسٹرار کے پاس ہے، جس کی آج بھی جو یہاں ہم کھڑے ہیں آج بھی تاریخ تھی وہاں سپریم کورٹ میں اس امپلیمنٹیشن کمیٹی کی، کیونکہ سپریم کورٹ اس کو اوور سی کر رہی ہے کہ کیا ملک ریاض کے ذمے جو بات ہیں وہ ادا کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے. تو اس میں یہ القادر یونیورسٹی کا جو کیس سو کالڈ بنایا گیا ہے، یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے جو آیا ہے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں. اس میں تو نہ عمران خان کا تعلق ہے، نہ کابینہ کا تعلق ہے، نہ ہی شہزاد اکبر کا تعلق ہے. سو یہ کیس ہاں البتہ جو القادر یونیورسٹی کے نام جو زمین کی گئی ہے اور اس پر جو عمارت بنائی گئی ہے، یقیناً وہ ملک ریاض نے جو ہے وہ کی ہے، اور وہ یونیورسٹی آج بھی فنکشنل ہے. 107 بچہ پڑھ رہا ہے اس میں، اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے جو ہے آپ کریں گے تو وہ میں نے یہی کہا کہ جناب اگر ان کو زیادہ وہ ہے نیب کو تو جائیں سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دے کے فریق بن جائیں، اور فریق بننے کے بعد یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہے ہمیں دے دیں یہ اماؤنٹ 190 ملین، بھلا لے لے، یا حکومت پاکستان کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ لے لے. نیب جو ہے کس نے روکا ہے؟ جائیں سپریم کورٹ میں درخواست دیں، وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں. اور اسی طرح القادر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹی وہاں زمینی حقائق کے طور پر موجود ہے. اگر آپ کو یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی حکومت پاکستان کا پیسہ ہے یا کوئی ملک ریاض نے بطور افزانے کے یا کسی طور پہ دی ہے تو وہ آپ بے شک اس کو آپ لے لیں اور یونیورسٹی کو تباہ کر دیں، بچوں کو جو ہے وہاں نکال دیں. لیکن اس طرح سے جو آپ نے یہ حرکت یہ کرنے کی ان کو دی ہے نیب کو، اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لوگوں نے ڈونیشن دینا بند کر دی ہیں، اور یونیورسٹی کے طلباء جو ہے وہ اس اذیت سے گزریں گے جس میں اساتذہ کو تنخواہ دینا ممکن نہیں ہوگی، اور یہ مفت تعلیم ان کو دی جا رہی ہے. رہائش ہے، ان کا خوراک ہے، ان کا سارا کچھ جو ہے ہر چیز مفت دی جا رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ سفر کرے گا تو بچہ سفر کرے گا، سفر کرے گی تو تعلیم سفر کرے گی، معیار گرے گا. اور یہ جو محترم عمران خان صاحب کے جہاں تک چیریٹی پروگرامز کا تعلق ہے تو وہ ان کے تینوں جو ہے کینسر کے ہسپتال اس پر انگلی کوئی نہیں اٹھا رہا. اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اربوں روپیہ سال کا ان کا ایک ہسپتال پر اخراجات آ رہے ہیں جو مخیر حضرات پاکستان کے دیتے ہیں. اور الحمدللہ کینسر کا علاج پاکستان ہی میں ہو رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور مفت ہو رہا ہے. اور اسی طرح نمل یونیورسٹی نہ صرف اسلام آباد بلکہ میاں والی میں جو مخیر حضرات کے جو دین پر یا ان کے ڈونیشنز پر جو چل رہی ہے وہ ان کو بھی طلباء کو اسٹیٹ آف دی آرٹ تعلیم دی جا رہی ہے جو مفت ہے. تو ایسے میں جب میں نے ان کو یہ سارا عرض کیا تو 16 دن تو پہلے ہی ریمانڈ لے چکے ہیں، اور ان سے کیا لینا ہے اس میں عمران خان سے. لیکن وہ جو ان کی نیب کی جس طرح ضد ہوتی ہے، اب اگر ہم نواز شریف خانوادہ یا شریف فیملی کا نام لکھا ہوتا تو وہاں تو نیب بیٹھ جاتی ہے 1 منٹ میں.
اور چونکہ یہ ڈبل دوہرا معیار آ رہا ہے، چاہے وہ نیب ہو بدقسمتی سے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، دوہرے معیار سے بدقسمتی سے چل رہا ہے. ایسے میں ریاستیں جو ہیں بدقسمتی سے نہیں چلا کرتی ہیں. دیکھیں آپ اس وقت خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اس وقت خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے، لیول پلینگ تو دور کی بات ہے. یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ جو بندہ پی ٹی آئی کا کوئی نام لیتا ہے یا ان کا جو امیدوار ہے یا ان کے ساتھ منسلک رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے اور اس طرح سے کوئی فورن انویسٹر بھی نہیں آئے گا اور پاکستان کی عزت اور تکریم میں بھی جو ہے نیچے تنزلی ہوگی اور پاکستان کی معیشت بھی. کھوسا صاحب، سائفر کا ٹرائل جتنا بھی جیل میں ہوا وہ کالعدم کیا ہائی کورٹ نے. ابھی آپ کا نیب کا القادر یونیورسٹی اور 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرائل چل رہا ہے. کھوسا صاحب پہلے یہ بتائیے گا، آج کی سماعت میں جو جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا اس پہ عدالت نے کیا کہا اور سماعت کب تک ملتوی؟ اور کتنے روز کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا؟ 10 دنوں کا انہوں نے تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا. ابھی ہم جو آئے ہیں تو وہ اندر ابھی فیصلہ لکھوا رہے تھے، تو اس لیے سر دست میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جیل ٹرائل کے حوالے سے بتائیے گا. سائفر کیس کا جیل ٹرائل جو کالعدم ہو گیا، اب دوبارہ ڈیٹ پڑتی ہے، بلایا گیا ان کو بھی. نیب کا بھی اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے، وہاں پہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے، جیل ٹرائل ہی چلتا رہے گا یا آپ عدالت عظمیٰ سے عدالت عالیہ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، ابھی جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ والا مقدمہ ہے ابھی وہ تو شروعات ہی نہیں ہوا ہے. ابھی تو تفتیش کے مرحلے میں، ابھی چلان ہی پیش نہیں ہوا ہے. ٹرائل تو تب ہوتا ہے نا جب پہلے چلان پیش ہوگا، تفتیش مکمل ہوگی، چلان ہوگا تو پھر ٹرائل کا ہوگا. اور یقیناً ہم اس بات کو چیلنج کریں گے کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ انصاف کی نفی ہے اور انصاف کا قتل ہے جیل ٹرائل. تو اس کو ڈیفینیٹلی یقیناً ہم چیلنج کریں گے جب وہ ٹائم آئے گا. جیسا آپ کی باتوں سے لگا ہے کہ بیس لیس کیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 6 گھنٹے نیب کی ٹیم جو ہے اڈیالہ جیل میں تفتیش کرتی ہے. اگر 6 گھنٹے اڈیالہ جیل میں تفتیش ہوتی ہے، کیا پوچھا جاتا ہے خان صاحب سے؟ کیا سوالات ان سے کیے جاتے ہیں اس بارے میں؟ خان صاحب نے آپ کو بتایا، آپ نے ظاہر ان سے پوچھا ہوگا کس قسم کی تفتیش ہو رہی ہے؟ بار بار وہی چیزیں پوچھتے ہیں بار بار کہ جی کابینہ نے کیا فیصلہ کیا. کابینہ کا فیصلہ آپ کے پاس تحریری طور پر موجود ہے، متفقہ فیصلہ تھا، اور کابینہ کا فیصلہ کلیکٹیو ہوتا ہے ہمیشہ. جی یہ جو ہے ساری چیزیں 190 ملین جو ہے اس میں خان کا لینا دینا دور نزدیک سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. ملک ریاض نے وہاں جو ہے 1 ہائیڈ پارک جو ہے انفلیٹڈ ریٹ پر لیا حسن نواز نے، اور وہ جو ہے اس کی انکوائری NCA کر رہی تھی. اس کی انکوائری میں خان کو کیا لینا دینا، وہی بار بار پوچھتے ہیں. اور اسی طرح وہ پوچھتے ہیں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے بارے میں، وہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. مصدقہ اس کی جو اصل کاپی ہے، اصل جو وہ انسٹرومنٹ اور ڈاکیومنٹ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ میرے وکیل سینیٹر علی ظفر صاحب کے پاس ہے. علی ظفر کو کہ انہوں نے نوٹس دیا، اس نے کہا ہاں میں دیکھتا ہوں، ہے تو میں آپ کو دے دوں گا. اور ان کے پاس نقول آلریڈی موجود ہے، اور ویسے بھی رجسٹرڈ انسٹرومنٹ ہے، وہ جہاں رجسٹری ہوئی ہے وہاں بھی اس کی نقول موجود ہے. سو خان صاحب کو اس کی کیا تقابل کرانا ہے؟ اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ ٹرسٹی جو ہے اپنے استعمال میں کوئی یہاں سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں، نہ تنخواہ لے سکتے ہیں، نہ کسی رشتہ دار کو بیچ میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس کا آڈٹ وغیرہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. سو اس ٹرسٹ میں سے تو وہ ایک ڈھیلا بھی بیچ میں سے نہیں جا سکتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیس ہے اس میں. دونوں صورتوں میں اتنی لمبی 16 دن پر محیط اور 6 گھنٹے جس طرح آپ نے صحیح کہا، سوائے اس کے کہ آپ جو ہے نیب اور بدقسمتی سے جو اکابرین ہے یا حکومت ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان کو کسی طریقے سے بریک کرنا. اور وہ خان نے بہت ہی اسٹرانگ نروز ماشاءاللہ، آج بھی وہ بالکل چاق و چوبند تھے اور چست پورے طرح سے وہ جو ہے متفکر سے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے. آج بھی انہوں نے جمہوریت کے بارے میں بات کی. آج بھی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا انکوائری کروائی جائے، 9 مئی کی انکوائری کروائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ 9 مئی کیا آرکیسٹرڈ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے جو ہے ان کے جو ہے کارکنوں کو پابند سلاسل کر کے اس کو
پارٹی کو توڑنا ہے اور ہوا میں بکھیرنا ہے. تو اس لیے آج ان کا اصرار تھا یہی کہ 9 مئی کے جو ہے سانحے پر جو ہے وہ کروایا جائے, ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے انکوائری کروائی جائے اور یہ قوم کے سامنے معاملات آنے چاہیے. اس لیے کہ اس کی آڑ میں جمہوریت کو قتل کر دیا گیا ہے, دفن کر دیا گیا ہے اس ملک میں. اس کی جو ہے نتیجے میں ایک سزا یافتہ شخص کو لا کر جو ہے پھر تاج پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں, اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, لوگوں کو جو ہے جبر اور تشدد کر کے ان کا جو ہے پاکستان میں ایک 25 کروڑ عوام کا ایک جیل قید خانہ بنا دیا گیا ہے اس ملک کو. اتنا بڑا جو یلغار ماری گئی ہے, اب ہم دنیا میں یہ بھی کہنے لائق نہیں ہے, کیونکہ جب GSP پروگرام دنیا میں یہ کیا گیا تو اس میں انہوں نے بھی مشروط کیا کہ پاکستان کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے مسنگ پرسن ڈسپلیس پرسنز کی آڑ میں, تو اس لیے انہوں نے کیا. اور آج میں نے عدالت کا جب یہ دکھایا کہ میرے بیٹے شہباز کو 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا ٹیکس کا نوٹس آیا ہے, 1 سال کا ٹیکس کا نوٹس شہباز کھوسا جو ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ریسنٹلی ہائیسٹ ووٹس لے کر الیکٹ ہوئے ہیں, آج ان کو یہ نوٹس دیا ہے. میں نے عدالت کو وہ نوٹس بھی دیا اور انہوں نے پروسیکیوٹر کو بھی کہا کہ کیا اگر وکالت کرنے میں کسی کی وکالت کرنے کی پاداش میں یہ اگر ان کو خائف کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ اس کو دیکھیں ذرا. بہرکیف ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر یہ میرے گھر پہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں اور مجھے لفٹ کی سیریں کرواتے ہیں تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ میرے بیٹے کو 13 کروڑ 65 لاکھ کا 1 سال کا ٹیکس کا نادہند قرار دے رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا کوئی شخص بھی, نہ تو کوئی وکیل اتنا ٹیکس جو ہے دیتا ہے, نہ کوئی امیر سے امیر تر آدمی جو ہے اس کو اتنا ٹیکس ملتا ہے. شاید میاں صاحب بھی اور ان کی فیملی بھی اتنا ٹیکس نہیں دیتی ہوگی ملا کر بھی. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وکلاء کو خائف کرنا یا اس طرح سے خوف پھیلانا, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک خوف کی فضا جو آپ نے مسلم کر دیا, مسلط کر دی ہے, یہ جمہوریت کی گروتھ کے لیے, رول آف لاء کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, ملک کو آگے فارورڈ لے جانے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے. سر یہ وکلاء کو میرا ٹکا متحرک ہوگی, اتنی لاقانونیت ملک میں چل رہی ہے سر, وکلاء انشاءاللہ متحرک ہیں, آپ فکر نہ کریں, ہم دفاع کریں گے اس ملک کا اور عوام کا, انشاءاللہ دفاع کریں گے. تھینک یو سر.